الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ انتہائی بابرکت مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اسلامی اعتبار سے 3 عظیم واقعات پیش آئے ہیں. پہلا واقعہ یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات اسی مہینے کی 16 تاریخ کو ہوئی اور 17 تاریخ کو جنگ بدر اور 18 تاریخ کو فتح مکہ کا واقعہ ہوا. اس اعتبار سے بھی جہاں یہ فضائل و مناقب رمضان المبارک کے ہے، وہاں فضائل کے لیے یہ واقعات بھی لگے ہوئے ہیں. بہرحال آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جناب نبی کریم علیہ السلام سے جو ہوا وہ کم عمری میں ہوا، اور ہم جانتے ہی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. یہ کیوں ہوا؟ جناب نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا، اس وقت ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی اور ام المومنین کی عمر زیادہ تھی. اور جب یہ نکاح ہو رہا ہے اس وقت ام المومنین کی عمر کم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے. ایک بات اس سلسلے میں غور کرنے کی ہے کہ ایسا کیوں پیش آیا. اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا نکاح جن کے ساتھ بھی ہوا یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو یہ نکاح ہوا تھا جناب نبی کریم علیہ السلام کا، وہ بھی نکاح اور یہ بھی نکاح حضرت عائشہ کا دونوں خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ضرورت کی بنیاد پہ ہوا تھا. جب حضرت عائشہ کا جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اب آپ کو نبوت ملنے والی تھی اور آپ کو کچھ ایسے غم و اندوہ کے ناقابل بیان کیفیات سے گزرنا پڑ رہا تھا، پڑھنے والا تھا. اس وجہ سے کوئی تسلی دینے والی عورت گھر میں ہو، اس وجہ سے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے فرمایا. اور اس کے بعد جو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ اب آپ کو نبوت مل چکی تھی، اسلام مکمل اتر چکا تھا. اب اس کی حفاظت کرنے والے، باہر کی زندگی تو 1,24,000 صحابہ بتانے والے موجود تھے، لیکن گھر کی زندگی بتانے والے کون ہیں؟ گھر کی زندگی بتانے والے یہ اہلیہ ہوتی ہے، زوجہ محترمہ. تو اس وجہ سے یہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو تقریباً 48 سال حضرت عائشہ اس دنیا میں رہی اور امت کے پیاسوں کو علم بانٹا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کسی حدیث کے سمجھنے کی ضرورت پڑتی تو اما جان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، اور کوئی صحابی جب کھٹکھٹاتا تو وہ مایوس نہ لوٹتے. اسی طرح اس وجہ سے یہ نکاح ہوا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت سارے فضائل جہاں ملے ہیں، وہیں ایک فضیلت یہ بھی ملی ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت شخص سے باہر بات کر رہے ہیں اور وہ شخص جناب نبی کریم علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور جواباً بھی جناب نبی کریم علیہ السلام اسی شخص کے کان میں باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو جب بات مکمل ہو چکی، وہ صاحب جا چکے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون تھے کہ جن کے کان میں آپ باتیں کہہ رہے تھے وہ بھی اور آپ بھی ان کے جواب میں ان کے کان میں باتیں کہہ رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا؟ یہ پردے کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جہاں دیگر فضائل ملے ہیں وہیں یہ فضیلت بھی ملی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا دیدار بھی کیے، اور اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نکلے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے جا رہا تھا، مجھے یہ بات منکشف ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین مجھے دیکھا ہے، تو آپ امی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے۔ تو امی جان کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کا سلام بھی پہنچا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی کبھی بھی چاشت کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ اگر میرے والدین قبر میں سے اٹھ کر آ جائے اور مجھ سے کہیں کہ چاشت کی نماز چھوڑ دو تو میں اس وقت بھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ یعنی اس بات سے یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اس شوق، اس جذبے اور اس پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح جب بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کسی غزوے میں شریک ہوتے تو قرآن اندازی کرتے کہ کس زوج محترمہ کو جو ہے غزوے میں لے کر جائے، تو قرآن کے اندر جس کا نام نکلتا اس کو غزوے کے اندر لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک غزوہ پیش آیا تھا، غزوہ بنی مصطلق۔ اس غزوے کے اندر قرآن اندازی میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا۔ آپ گئیں، اس وقت بمشکل آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ آپ گلے میں اپنی بہن کا ہار پہنی ہوئی تھی، اور جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو راستے میں رکا، تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ گئیں اور جا کر قضاء حاجت سے جب واپس آ رہی تھی تو یہ آپ کے گلے میں جو اپنی بہن کا ہار تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آپ اتنی دبلی اور پتلی تھی کہ اگر آپ کو اس سواری پر بیٹھایا جاتا تو نیچے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال آپ جب ہار ٹوٹا تو وہیں جوڑنے میں بیٹھ گئی، تو یہ قافلہ چل پڑا۔ جب یہ قافلہ چل پڑا تو امی جان جب واپس آئی تو یہ قافلہ جا چکا تھا، اور اس وقت یہ نظام تھا کہ قافلہ جو رہتا ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں، جو قافلے کی گری ہوئی چھوٹی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ امی جان جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا تو آپ وہیں بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ وہیں لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ کلمات سنی اور آنکھ کھلی، اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ آپ کو سواری پر بیٹھائے اور اس قافلے سے جوڑ دیے۔ بہرحال اس سفر کے اندر کچھ منافقین بھی تھے جو آپ پر الزام لگائے، آپ پر بہتان لگائے، تو یہ بات پھیل گئی۔ اس کے اندر 2-3 مسلمان بھی تھے جو اس غلط فہمی کا شکار ہو کر امی جان پر کچھ کلمات کہہ پڑے تھے۔ بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا تو جناب نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے،
کہ یہ کیا ہوا۔ اس وقت صحابہ سے مشورہ کیے، مختلف صحابہ کی مختلف رائے تھی، لیکن اس وقت جو رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی وہ قابل غور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ، ہر ایک شخص یہ کہہ رہے، کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ساری لڑکیاں آج بھی موجود ہیں، آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی وہ یہ تھی، یا رسول اللہ آپ کا یہ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نکاح اللہ نے کروایا ہے۔ اس نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک ریشم کا کپڑا کھولا گیا تھا، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بتاتے کہ وہ تصویر تھی کہ اشارہ مل رہا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال تو اللہ نے کروایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ جب اللہ آپ کے اوپر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے تو کس طرح ایک گندی عورت کو آپ کے پاس آنے دیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ رائے پیش فرمائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ یہ دو رکوع صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں اتری۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کچھ باتیں بتا دیں کہ حضرت عائشہ پاک ہے، ان کے اوپر یہ الزام غلط ہے، یہ تصور کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں قرآن کے 2 رکوع نازل فرمائے۔ آج ہر حافظ اس کو دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں پر یہ بات شاید گزشتہ آئی تھی، پچھلے کسی موقع سے آئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی تھی، سو رہی تھی، صحابہ بے چین تھے وضو کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور کمر پر انگوٹھا لگایا، آپ اٹھ بیٹھی اور آپ کو اتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ قرآن سے آسمان سے قرآن نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا۔ کہ پہلے تو نظام یہ تھا کہ جب آپ کو وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پانی سے وضو کریں، لیکن آج سے حکم بدلتا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم کو پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کر لو۔ یہ بھی جو آیت نازل ہوئی امت کے لیے ایک آسان مسئلہ آیا، تو یہ امی جان کی وجہ سے آیا۔ یہ آپ کے فضائل و مناقب تھی کہ جس کو ہر شخص کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا چاہیے کہ امی جان کے کتنے بلند مرتبے تھے۔ وہ آدمی جس کو جو یہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کا باپ بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، اس کی تو عزت کرتا ہے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے پر اتر بیٹھتا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس کو قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے کہا ہے، ذات مبارک نے کہا ہے کہ یہ امت کی ماں ہے۔ جب اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو آج امت خاموش ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت کی ضمیر کتنی مر چکی ہے اسلامی سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان صرف زبان تک رہ چکا ہے، لیکن عمل کے میدان میں کتنا گر چکا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی۔ آخر میں ایک بات یہ کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم پر ہے، غالباً آج 17 رمضان ہے، اور اب 2-3 دن کے اندر تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ اس تیسرے عشرے کے اندر اس کے ساتھ ایک خاص عبادت لگی ہوئی ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اور جس طرح ہم مسئلہ جانتے ہیں کہ جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھی ادا نہ کرتا ہے تو سارے کے سارے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی نماز، یہ جس طرح
جنازے کی نماز فرض کفایہ، اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بھی سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر، محلے کی مسجد کے اندر اگر اعتکاف نہیں بیٹھا جائے گا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ فکر کرے کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ رہا ہے تو خود بیٹھنے کی فکر کرے یا کسی کو بیٹھانے کی فکر کرے، لیکن کسی بھی مسجد کو ایسا نہ چھوڑے کہ جس کے اندر اعتکاف نہ بیٹھایا جا رہا ہو۔ قرآن کے اندر اعتکاف کی دلیلیں ملتی ہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُوهُنَّ اور طَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس طریقے دلیلیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ اعتکاف 20 رمضان کی مغرب سے عید کے چاند تک، چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ مکمل وقت کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس میں ہر شخص کو بیٹھنا، کسی ایک شخص کو بیٹھنا فرض ہے، مطلب فرض کے درجے میں ہے۔ اگر نہ بیٹھے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، فضائل کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو عموماً شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، تو اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وہ شب قدر کو پایا ہے اور وہ سو رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اسی طرح وہ شب قدر کو گزار دیا، لیکن اللہ رب العزت اس کو مسجد میں رہنے کے ثواب کی بنیاد پر، رہنے کی وجہ سے اس کو شب قدر کے ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے تھے، اس سے پہلے سال بھی غالباً کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے تھے۔ افسوس کی بات ہے محلے والوں کے لیے، افسوس کی بات ہے آس پاس رہنے والوں کے لیے۔ ان کو اپنے عقل کے ناخن لینا چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ اس مسجد میں اعتکاف، اس مسجد میں نہیں بلکہ کسی بھی مسجد میں اگر اعتکاف نہیں بیٹھایا جاتا تو اطراف کے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اس مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھایا گیا، نہیں بیٹھا گیا، نہ نہیں بیٹھایا گیا۔ اسی لیے سب گنہگار ہوئے ہیں، اس بار ایسا نہ ہو کہ گنہگار ہو۔ اہتمام کرے، اللہ سے ڈرے، اور جو ہے ان حالات سے ہم ابھی سامنا کر رہے ہیں، ابھی بھی لاپرواہی کریں گے تو اس سے بدتر حالات کا سامنا ابھی کرنا ہے، اگر ابھی بھی امت نہیں سدھرے گی تو۔ اس لیے اور ایک آیت یہ ذہن میں رکھے، واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ اللہ رب العزت واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء اور تم سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تم کو چھوڑ دیں گے، تو تم عبادت نہیں کرتے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی، اللہ رب العزت دوسری قوم پیدا کریں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی کہ اگر ایک شخص بھی تم کو ملامت کرتا ہے تو تم اس عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس جگہ سے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو صرف ایک شخص کی ملامت کی وجہ سے ہم اس بات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ انتہائی بے نیاز ہے، تم کو نہ کرنے کی وجہ سے سزا اور عذاب تو بھگتنا ہے۔ اللہ کو اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کو عبادت کروانی ہے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کریں گے جس کے صفات میں ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جس کو کسی کے ملامت کرنے کا، برا بھلا کہنے کا، اعتراض کرنے کا کوئی فکر، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے، ہم کو کسی کی ملامت کا، کسی کے برا بھلا کہنے کا، کسی کے انگلی اٹھانے کا کوئی خوف کیے بغیر اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہم جیسے کہ ویسے ہی رہیں گے، اللہ رب العزت دوسرے قوم سے اپنا کام لے لیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اعتکاف کرنے کی یا دوسروں کو اعتکاف میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔